أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب. بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف. تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ایسی ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں جنہیں شیر خدا کہا گیا، جن کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا، جن کے والد نے ان کا نام علی رکھا. وہ جو فاتح خیبر، وہ جو حسن حسین کے والد، وہ جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد، ایسی عظیم ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم سے نہیں محبت رکھے گا مگر مومن، اور تم سے نہیں نفرت رکھے گا مگر منافق. ناظرین کرام، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہ فرمان ہماری نظروں کے سامنے ہے، پھر صحابہ کرام کے اپنے الفاظ ہیں. مثال کے طور پہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ ہم منافقین کی پہچان اس طرح بھی کر لیا کرتے تھے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا کرتے تھے. یعنی بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاق کی پہچان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویوں اور دیگر اسناد سے بھی یہ روایت مختلف کتب حدیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے دوست ہیں، جس کے مددگار ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے دوست ہیں، اس کے مددگار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار فرمایا اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میرے بعد نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ مواخات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیارا گھرانہ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی ہاشمی خاتون جو مسلمان ہوئی، ہاشمی خاتون پہلی، اور وہ پہلی ہاشمی خاتون جنہوں نے ہجرت فرمائی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار یہ بھی فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھنا، اور جو علی سے نفرت رکھے تو اس سے نفرت رکھنا. یعنی اس پائے کا مقام اور مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں حاصل تھا. ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا علی منی و انا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں.
یعنی اندازہ کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسا مقام اور مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا۔ اور پھر ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑی جامع روایت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے دارالہجرہ، ابو بکر مجھے لے کر آئے اور بلال کو بھی اپنے مال سے آزاد کروایا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ عمر پر رحم فرمائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ ہمیشہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوی ہو، اور اس وجہ سے حق بات کہنے کی وجہ سے ان کے دوست بھی نہیں بن پاتے، یعنی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ عثمان پر رحم فرمائے، وہ شخصیت ہے کہ جن سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تو علی پر رحم فرما، اللہم ادر الحق معاہ حیث دارا، اور علی جہاں بھی رہیں حق کو ان کے ساتھ رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاروں خلفاء کی فضیلت بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، ایک بار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو کئی صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری تطبیق فرمائی کہ پہلے اسلام کون لایا۔ آپ نے فرمایا کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئی، آپ اسلام لائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے کیونکہ آپ کی عمر بہت کم تھی، اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ تدبیق جو فرمائی یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور اس کو امام سیوطی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو آپ یہ دیکھیں کہ ان روایات کو بیان کرنے والے خود صحابہ ہیں۔ یعنی جو ہم روایات پڑھ رہے ہیں، کوئی روایت سیدنا زید بن ارقم سے آ رہی ہے، کوئی روایت سیدنا عمر سے آ رہی ہے، کوئی روایت کسی اور صحابی سے آ رہی ہے، کوئی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے، یعنی صحابہ کرام خود وہ روایات بیان کرتے تھے جس میں حضرت علی کی شان بیان ہوئی ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام خود کتنی عقیدت رکھتے تھے اپنے دلوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کا مولا ہوں، علی جس کے مولا ہیں میں اس کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہیں، جب آپ نے فرمایا حدیث مبارک بیان فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی حضرت علی سے اور فرمایا اصبحت وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، کہ اے علی تمہیں مبارکباد ہو کہ تم نے اس حال میں صبح کی اور اس حال میں شام کی کہ تم ہر مسلمان مرد اور عورت کے دوست ہو، مددگار ہو، مولا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ کون بات بیان فرما رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضا، آپ کے فیصلے تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان فیصلوں پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی مشکل فیصلہ آتا، کوئی قضا کا مسئلہ آتا تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے اور آپ کی طرف سے وہ معاملہ 100% درست انداز سے حل ہوا کرتا تھا۔ یعنی اس انداز کے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اور آپ کے احوال میں ہمیں بات ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے ان میں علم و حکمت کے اشارے ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر ہم ایک واقعہ بیان کرتے چلیں اور اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ کس طرح سے بلند تھا، کس طرح آپ کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا۔ اور اس واقعے کے اندر ایک اشارہ علم الحساب کا ملتا ہے۔ آج کے دور میں جسے ہم مینٹل میتھس کہتے ہیں، اس کی طرف اس واقعے کے اندر اشارہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ دو لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک شخص آیا اور ان کے ساتھ آ کر اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔
اب جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد جاتے ہوئے وہ 8 درہم ان دونوں کو دے گیا کہ اسے آپس میں تقسیم کر لینا۔ اب 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا ہوا، اور جھگڑا یہ تھا کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم رکھ لیے، اور اس نے 3 درہم 3 روٹیوں والے کو دے دیے اور کہا کہ 3 تمہاری روٹیاں تھیں، 3 درہم تمہارے، 5 میرے۔ تو 3 درہم جس کو ملے وہ اس پر راضی نہ ہوا، اس نے کہا نہیں، جب ہم نے سب نے مل کر کھایا ہے تو اب یہ درہم بھی برابر تقسیم ہوں گے، لہٰذا ان میں جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ جو معاملہ تھا اور یہ جھگڑا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے، یعنی کہتے ہیں نا بغیر کوئی وقت لگائے، ودن سیکنڈز آپ نے فرمایا اس شخص کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی 3 مجھے کم مل رہے ہیں، مجھے تو 4 ملنے چاہیے، تو آپ نے فرمایا اے بندے تمہیں جو درہم مل رہے ہیں اس پر راضی ہو جاؤ، ورنہ اگر فیصلہ ہوا تو تمہارا حصہ اس سے بھی کم بنے گا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے، میں تو 3 پر راضی نہیں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی کم۔ آپ نے فرمایا ہاں، فیصلہ تو حقیقت میں یہ ہے کہ تمہارا صرف 1 درہم بنتا ہے۔ اس پر وہ شخص اور حیران ہو گیا اور اس نے سوال کیا کہ حضور مجھے سمجھائیں، میری یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیلکولیشن پیش کی، اس کیلکولیشن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم 2 افراد تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، تیسرا شخص آیا تو 3 لوگ ہو گئے، اور تینوں نے مل کے کھایا، تو کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے زیادہ کسی نے کم کھایا، لہٰذا 8 روٹیوں کے 24 حصے کر لو، یعنی 8 حصے تم تینوں نے کھائے تو 24 حصے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری جو روٹیاں تھیں وہ 3 تھیں، تو اس حساب سے تمہارے 9 حصے ہوئے، اور جو تمہارا ساتھی ہے اس کی جو روٹیاں تھیں اس کے جو باقی حصے بچے اس حساب سے اس کے 15 حصے ہوئے۔ تو اب تمہارے ساتھی نے 15 حصے میں سے صرف 8 حصے کھائے، یعنی 8 حصے اس نے کھا لیے اور 7 اپنے تیسرے دوست کے لیے چھوڑ دیے، یعنی جو تیسرا بندہ آیا، اور تمہارے تو 9 تھے، تم نے 8 کھا لیے، صرف 1 چھوڑا تھا، تو اس اعتبار سے 1 درہم تمہارا، 7 درہم اس کے۔ وہ شخص حیران رہ گیا، اللہ اکبر، کہ کس طرح کا ودن سیکنڈز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ اسے ہم آج کی زبان میں مینٹل میتھس کہتے ہیں، یعنی اس میں ملٹیپلیکیشن بھی ہو رہی ہے، ڈویژن بھی ہو رہی ہے، اور سب کا سب وداؤٹ اینی انسٹرومنٹ ہو رہا ہے، وداؤٹ اینی مشین، وداؤٹ اینی ڈیوائس ہو رہا ہے، یعنی صرف ذہن کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ مقام اور مرتبہ کس کا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ذات کہ جن کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا اور جن کے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اس طرح کے فیصلے آپ کو ملتے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس طرح کے علم سے نوازا تھا، کیسی آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 17 رمضان کو فجر کے وقت ہوئی، اور آپ کو شہید کرنے والا جو شخص تھا وہ ابن ملجم تھا۔ اللہ رب العزت نے 17 رمضان کو 40 ہجری میں آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ رب کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آج بھی آپ کی سیرت کے اندر کئی پہلو ہیں، بلکہ آپ کی سیرت پوری ایسی ہے کہ جسے سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی محبت اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، کہ ایک دل میں میری محبت اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض جمع نہیں ہو سکتا، یعنی میری محبت ہوگی تو دیگر صحابہ کرام کی بھی محبت اس دل کے اندر موجود ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی، دل و جان سے محبت کرنے کی، اور آپ کا اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس مقام پر غیر مجلسی برائیوں سے روکا گیا ہے۔
غیر مجلسی برائیوں کا مطلب ہے کہ وہ برائیاں جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں۔ 3 برائیوں سے یہاں پر روکا گیا ہے، آئیے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہیں، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے تجسس میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بس اس سے تمہیں کراہیت آئی، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیٹھ پیچھے 3 برائیاں جو کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ درجہ بدرجہ برائی کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں انسان کے دل میں کوئی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، منفی خیال آ جاتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر والے ہوں، دوست احباب ہوں، یا کسی باشد کوئی بھی ہو، تو انسان پھر بدگمانی میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی گمان کرنا بھی پڑتا ہے، اس کی مزید تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں۔ عام حالات میں مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے دیکھو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ کبھی ایک انسان کسی خیر کے عمل میں ہوتا ہے لیکن اگلا کسی اور اینگل سے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ تو گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ مثلا کسی کو نماز فجر میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو بدگمانی لے کر آئے گا، رات کو لیٹ سویا ہوگا تو نماز کے لیے کیسے اٹھے گا، حالانکہ عین ممکن ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ کسی اور مسجد میں اس لیے جاتا ہو کہ وہاں شاید درس قرآن ہوتا ہو، وہاں کے امام کی تلاوت اچھی ہو، یا خود کسی کو دین کی تعلیم دینے جاتا ہو۔ عین ممکن ہے نا یہ سارے معاملات، ان سارے مثبت اور پازیٹیو پہلوؤں کو چھوڑ کر نیگیٹو اور منفی پہلو کو ہی اختیار کرنا، یہ بدگمانی فرمایا جا رہا ہے۔ بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہیں، یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے گھرانوں کے اندر، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، آفسز کے اندر، دفاتر کے اندر۔ تو بندہ مومن کو اپنے بھائی اور ساتھی کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ کئی مرتبہ یہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی تجسس میں نہ پڑو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، پھر بندہ ٹٹولتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ اس کی برائی میرے ہاتھ تو آئے، پھر وہ اس کو نشر کرنے کی کوشش کرے گا تو اگلی برائی غیبت کی طرف جائے گا۔ یہ جو ٹٹولنے والا عمل ہے، یہ جو تجسس والا عمل ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا مرد کیا عورتیں کس قدر یہ باتیں عام ہو چکی ہیں، دوسرے کا اسمارٹ فون کھلا ہوا مل جائے، ان باکس کھلا ہوا مل جائے، لیٹر کھلا ہوا مل جائے، ذرا کان لگا کر کسی دوسری طرف باتیں کرنے والوں کی میں بات کو سن لوں، میں لیٹا ہوا ہوں، اگلا سمجھتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، لیکن ذرا میں کان لگا کر ان کی باتوں، استغفر اللہ، ان کی باتوں کو سن کر میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کی برائی میرے علم میں آئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دیکھو لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اگر آج تم تجسس کرو گے، لوگوں کی ٹوہ میں لگو گے اور ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ ہم کتنے ٹٹول کے اور تجسس کر کے لوگوں کے حالات معلوم کر لیں گے، 2 4 8 10، اللہ تعالیٰ کو ہمارا سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ نے ظاہر کر دیا اس کا 10% بھی، ہم کہاں کھڑے ہوں گے کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی ہوں گے۔ یہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے، تم لوگوں کی ٹو میں لگو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے تمہیں تمہارے گھروں میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مومن تو بڑا سلامتی والا ہوتا ہے، دوسروں کی ذات کو سلامتی پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، اور وہ اپنے آخرت کے معاملات کے تعلق سے اپنے رخ زندگی کو سیدھا رکھتا ہے، فضولیات میں، بیکار باتوں میں اور گناہ کی باتوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا۔ آگے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ترتیب کیا بنتی ہے؟ پہلے بدگمانی آتی ہے، پھر آدمی ٹٹول کو کوئی چیز تلاش کرتا اور 1 آدھ 2 باتیں ذہن میں آ گئی اور علم میں آ گئی، اب اس کو نشر کرے گا، دنیا کے سامنے بیان کرے گا، یہ غیبت ہے۔ کیا ہے غیبت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو، اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ اور کوئی ایسی بات کہے تو جو اس میں موجود نہیں، یہ بہتان اور بڑا جرم گناہ ہو جائے گا۔ آج کس قدر یہ معاملات ہمارے زبان زد عام ہیں، گھروں میں، دوستوں میں، احباب میں، میڈیا میں، اسمارٹ فون پر، نہ جانے کہاں کہاں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمیں یہ برائیاں برائی نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ ہمیں جھرجھری آ جائے۔ فرمایا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس کرایت آئی نا، جتنا یہ گندہ ہے کہ بھائی کی لاش میں سے تم گوشت کھاؤ، اتنا یہی گندہ ہے کہ تم اپنے بھائی یا بہن کی غیبت کرو۔
آج پسندیدہ ڈش کیا ہے لوگوں کی گفتگو کے دوران میں؟ غیبت. کوئی ٹیسٹ بھی زبان پر نہیں آتا، لیکن کتنا بڑا جرم ہے یہ، اس کی حرمت سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور اس کے اوپر جو الزام تراشی بھی کبھی ہو جاتی ہے، یا اس کی تذلیل کرنے کا عمل بھی ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے گناہ اس غیبت کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنا گندا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. نہ زبان پر کوئی بٹر ٹیسٹ آتا ہے، نہ جس کی غیبت کرتے ہیں اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. مگر ہمارا خالق فرماتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا گندا ہے، یہ غیبت کرنا بھی اتنا گندا ہے. تو بدگمانی کرنا اور تجسس میں پڑھنا اور غیبت کرنا، یہ اندر ہی اندر ہماری روح کو یہ چیزیں آلودہ کرتی ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 3 غیر مجلسی برائیوں سے ہمیں منع فرمایا. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان. السلام علیکم، میں ہوں ناہید انصاری اور میں اس وقت موجود ہوں جس گھر میں ابھی آپ کو ملاؤں گی. ایک کیڑے نے کاٹا تھا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کیا ان کا حال ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سینگ از بلیونگ والی. اور یہاں ہم آئے ہیں پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے صرف آپ سے شیئر کرنے کے لیے احسان رمضان کا جو یہ سیگمنٹ ہے، جو رمضان میں بہت کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جہاں میں موجود ہوں اور جو میں دیکھ رہی ہوں اپنی آنکھوں سے. اور یہاں وہ نہیں ہے کہ کہیں جھوٹ ہے کہیں سچ ہے، یہ اپنی آنکھوں سے اور یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ بھی ہو رہا ہے. مگر میں بس یہ چاہوں گی آپ دیکھیں، آپ اپنے دلوں کو نرم کریں اور آگے بڑھیں. صرف دیکھنا دکھانا کا مقصد نہیں ہے، صرف یہاں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ چلتے ہیں اندر. آپ لوگوں کو دکھانے سے پہلے، ملانے سے پہلے، یہ سب سے بڑا ایک ایگزام میرا اور ہمارے جتنے کیمرہ مین اور سب ہیں ان سب کا بھی ہے. کیونکہ جب آدمی ایسی چیز دیکھتا ہے، سب میرے حساب سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے. ایک چیز دیکھنی ٹی وی پہ، وہ ایک چیز نکل جاتی ہے کہ دیکھا اور ہو گیا. جب آپ ایک ایسی جگہ موجود ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کسی کو کھانا نہیں، کوئی کسی کو بھوک، کوئی معذور، کسی کا دماغ صحیح نہیں، کسی کو چوٹ، کسی کا ایکسیڈنٹ، کسی کے ساتھ کیا کچھ ہے، یہ اسی دنیا میں ہو رہا ہے جس سے ہم سب بالکل بے نیاز اپنی اپنی زندگیوں میں محو ہیں. ہمیں کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، پتہ بھی ہے تو ہم ایزی لیتے ہیں اپنی زندگی کو. پلے انٹرٹینمنٹ نے یہ جو احسان رمضان سیگمنٹ شروع کیا ہے،
ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں، یہ ایک دن کی نیکی تو ہے، مگر یہ ایک دن کی نیکی، یہ زندگی بھر کی نیکیاں ہیں جو ہم نے کرنی ہے، ہمارے فرض ہیں، اور ہمارے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر اور احساس ہوتا ہے، یہ آپ خود جان سکتے ہیں یا میں اپنے دل سے پوچھ سکتی ہوں۔ جس گھر میں میں آئی ہوں، جب میں داخل ہوئی تھی، یہ کھڑکی تو ہے بند تھی، اتنا حبس تھا، اور یہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، اور یہ ان کی، میں بھی آپ کو ان لوگوں سے ملاتی ہوں، ان کے السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہیں رکھیں، آپ کی آواز بیٹھی ہوئی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے۔ 6 بچے ہیں، اور آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے سمندر جاتے تھے جب اچھا تھا، اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کام بھی تو نہیں۔ اچھا، مانگ مانگ کے کھلاتی ہوں اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کو مانگ مانگ کے کھلاتی ہوں، پڑوسی سے، اپنے رشتے داروں سے لا کے کھلاتی ہوں، بس یہی حال ہمارا۔ ان کو دیں فون۔ یہ آپ کو کیا ہوا؟ یہ پکڑیں۔ السلام علیکم، آپ کو کیا ہوا تھا؟ یہ میں وہ فارم کا کام پہ گیا تھا، تو وہاں پر ہم لوگ کام کر کے رات کو جھوپڑی میں سو رہے تھے، تو اچانک ایک کیڑا سا، کالا ستنا سا کیڑے نے میرے کو یہاں سے کاٹا تھا، تو میں نے دیکھا جلن ہو رہا تھا، تو میں نے کیڑے کو بھگا دیا، تو 1-2 دن کے بعد نظر آ رہا ہے جیسے کالا سا ہو گیا بالکل یہاں پہ، تو ہم لوگ وہاں 2-4 دن رکنا پڑتا، 10-20 دن وہاں پر۔ وہاں کیا کرتے ہیں آپ؟ فارم بناتے ہیں، جو مرغی فارم اچھا، مرغی، اچھا، وہ بناتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے واپسی آنے کے بعد گھر پر آ کر دیکھا تھوڑا تکلیف ہونے لگا، اس میں تکلیف سا محسوس ہو رہا ہے، تو اچانک ایک دن رات کو مجھے سویا، بہت زیادہ تکلیف ہو رہا تھا، رات کے 1-2 بجے، تو 4 بجے تک میں نے جو اپنا کمبل ہٹایا، اوپر سے چادر ہٹایا، تو یوں لگ رہا جیسے کسی نے، کوئی انسان جل جاتا ہے، دھبا دھبا جل جاتا ہے پورا، جہاں تک میرے یہاں تک ایسے ہی حالات ہو گئے، بالکل پانی جمع ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں یہاں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، تو ڈاکٹروں نے پھر میرے کو وہاں سے بولا آپ سول میں چلے آؤ۔ سول میں گیا تو وہاں پر انہوں نے دیکھا، تو پھر میرا ایک گوشت کاٹ کر انہوں نے پھینک دیا، تو اس کے بعد صرف نلی بچا تھا میرے پاس، تو انہوں نے پھر پٹی وٹی بینڈیج کرا کے ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کہا آپ ہفتے میں آ کر چیک کرواتے رہو سول والوں میں۔ تو پھر میں وہاں لگاتار 2-3 مہینے تک جاتا رہا، تو ہمارے یہاں سے وہاں جانے میں 1000 روپے CNG کرایہ لیتا آنے جانے کا۔ اس ٹائم جو بھی میرے پاس مالی دولت اللہ کمائی تھے، تو میں تھوڑا بہت اپنا کر سک رہا تھا۔ جب سے 3 مہینے ہو گئے، پھر وہاں پر صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں جاتا تھا، میری گھر والی بھی جاتی تھی، تو ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ صرف ایسے پٹی اٹھا کر دیکھتے زخم کو، کہتے ہیں آپ کا زخم جو ہے ابھی گوشت پکا نہیں ہے، آپ اگلے آؤ۔ اس طریقے سے میں 2-3 مہینے تک جاتا رہا، تو پھر میرے یہاں تک صحیح ہو گئے، گوشت آ گئے پورے۔ تو پھر انہوں نے کہا بیٹا، ایک دن ایک میڈم نے کہا جو وہاں کا بڑی ڈاکٹرنی ہے، اس نے کہا بیٹے آپ ایسا کرو، اب آپ کو سرجری کا ضرورت ہے، اس میں سرجری کروانا پڑے گا۔ تو اس نے مجھے سمجھایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں نے کہا یہ سرجری سے مطلب، بولا آپ کا یہاں سے چمڑا لے کر یہاں آپ کو لگانا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ پھر صحیح ہو جاؤ گے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈاکٹرنی بہت اچھی تھی، میری وائف کو آتے جاتے وہ خرچہ پانی بھی دیا کرتا تھا، ایک ڈاکٹر مجھے اپنے بیٹے جیسا کرتا تھا۔ تو پھر بعد میں کچھ دنوں بعد 1 مہینے تک وہ ڈاکٹرنی نہیں آئی وہاں پر، تو یہ جو دوسری ڈاکٹرنی تھیں وہ لوگ بالکل ہی غور نہیں کرتے تھے، جاتا تھا اور بس تم پھر کورونا یہ بیماری پھیل گئی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں جانا، میں نہیں جا رہا تھا اور جا بھی نہیں پا رہا تھا، میرا حالت ایسا خراب تھا کہ میں 1000-1200 روپے وہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے بعد میں گیا نہیں اب تک۔ دکھائیں آپ، دکھائیں ذرا یہ
آپ نے ان کی زبانی یہ سنی، اس کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، کیڑے بیٹھ جائیں، کچھ کما سکتے نہیں ہیں. اب یہ بتا رہی تھی تو آپ ان کو جب بچوں کو یہ کیسے آپ کا خرچہ چلتا ہے؟ میں نگ لگاتی ہوں کپڑوں میں، نگ لگاتی ہیں؟ کپڑے میں نگ لگاتی ہوں، مانگتی ہوں جا جا کے، تو کھلاتی ہوں بچوں کو. چاول 1 کلو 2 کلو چاول لا کے، آدھا کلو چاول لا کے کھلاتی ہوں. بس یہ 5 کلو آلو لے کے بس اس کو ابال کے کھلاتی ہوں بچوں کو. پیٹ میں تو دینا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے تو دینا ہے نا، اس لیے میں پکارے کے باپ کو پکارے کے آ کے بچوں کو کھلاتی ہوں. بس یہ حال ہو رہا ہے ہمارا. یہ ماں کی کہانی، خود بھوکی رہے، میاں کو بھوکا، بچوں کو تو کھلانا ہے. ایک بیٹا ہے ان کا، وہ شاید کہیں برف کے کارخانے میں کام کرتا ہے، تو بتا رہے ہیں اس کو 50 روپے کچھ مل جاتے ہیں. یہ کتنے سال کا ہے؟ 13 سال کا ہے. وہ 13 سال کا ہے اور یہ نگ لگاتی ہیں. اب یہ میں اور آپ سوچیں، ایسی بھی زندگی ہوتی ہے، مطلب لوگوں سے مانگ کے کہ آدھا کلو چاول دے دو یا آلو ابال کے ان کو پیس کے کھلا دیا. تو یہ ہے زندگی، اور یہ چلتی رہے. کب تک چلے گی؟ کہاں سے جائیں، کہاں سے علاج کروائیں؟ یہ زخم پلیز نمبر ہمارے اسکرین پہ چل رہے ہیں. آپ لوگ مدد کرنا چاہیں، یا احسان کا لفظ تو بالکل ہم پہ سوٹ نہیں کرتا، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم دے. صرف یہ دیکھیں جو بھی آپ کرنا چاہیں. نمبر چل رہے ہیں. پلے انٹرٹینمنٹ نے رمضان میں یہ شروع کیا ہے سیگمنٹ. یہ آپ تھوڑا سا ایسی چیزیں، ایسے بہت لوگ ہیں، بہت بہت بہت. مجھے ان کا یہ دیکھ کے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی یاد آتا ہے. پلیز تھوڑا سا دلوں کو نرم کریں، آگے بڑھیں اور کوشش کریں جو بھی آپ کر، مطلب آدھا کلو چاول، 6 بچے اور 2 میاں بیوی، 8. ضائع مت کریں کھانا. کس طرح ہم کرتے ہیں، بہت طریقے ہیں ہیلپ کرنے کے، بہت. آپ لوگ نمبر چلائیں، بہت سے طریقے میں آپ کو بتاؤں گی. پلیز آگے بڑھیں، اور اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے. صرف اپنا سوچنا نہیں. یہ تھوڑا وقت ملا ہے، اور یہ جو وقت ملا ہے، یا یہ ایک موقع بھی ملا ہے، پلے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو کرنا چاہیں کریں. پلیز یہ آپ کے لیے ہے. یہ پلے انٹرٹینمنٹ یہ آپ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جو بھی ہم کر سکے، جتنے دیکھنے والے ہیں جو بھی کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے اور آپ کو صحت دے. آپ اپنے پیپرز دیے گا، میں دیکھوں گی. سول ہاسپٹل جو بھی ہو سکا پلیز آگے بڑھیں. اس میں سوچنے کا ٹائم نہیں، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، بس یہ کر گزرنے کا ہے. جو بھی آپ کر سکیں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ لوگ سب آگے بڑھیں گے، اور یہ پوری زندگی کا بنا لیں کہ ہم نے کرنا ہے، تھوڑا ہی کرنا ہے. ہر مہینے ہم نے نکالنا ہے، ہر دن کچھ ڈال دیں. بچوں کو سکھائیں. یہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کس ابھی ایک بچی سو رہی تھی، بھوکے سو جائیں، کچھ ہے کچھ نہیں ہے. تو اس کو بخار ہے، 3 دن اور اب اس کا عربی علاج کرنے کے لیے چارنا بھی نہیں ہے گھر پہ. ہم کہاں کہاں بھاگتے ہیں اپنے ذرا سے بخار پہ، ذرا سی چیز پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے، اس راستے سے فائدہ اٹھائیں. اور بس آپ کا بھی بھلا، میرا بھی بھلا. ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، ہم صرف بتانے کے لیے یہ بھی ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ آپ کریں بھی، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی ہم کر سکیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم، میں ہوں ناہید انصاری، اور پلے انٹرٹینمنٹ کا ایک سیگمنٹ جو آپ رمضان میں دیکھ رہے ہیں، ایک دن کی نیکی.
ہم آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم آئیں گے آپ کے پاس دوبارہ. وعلیکم السلام. تو پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اور KASP فاؤنڈیشن کی طرف سے نیکیوں میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے لیے یہ 25,000 ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ علاج بھی کروا سکتے ہیں, اور آپ یہ رمضان شریف کا تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں دور کرے, آپ کو صحت دے. شکریہ, مہربانی آپ کا بہت. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اب تو میرے پاس ایسے آ گئے جیسے میرے لیے کب فرشتہ جیسے آ گئے. راستے بناتا ہے اللہ تعالیٰ, اور یہ آپ کے لیے پلے انٹرٹینمنٹ اور KSP فاؤنڈیشن کی طرف سے, اسی لیے اللہ نے آپ کو تحفہ دے دیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شکریہ بیٹا, شکریہ. اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان, رمضان ہے احسان, یہ رمضان ہے احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات اور خالق حیات ہے, جو دانا ہے, غفار ہے, اور تمام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے, جو خاتم النبیین, شفیع المذنبین, رسول محتشم ہیں, اور جنہیں تمام کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رمضان اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں, اور آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ سے جس پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا طرز معاشرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایسی ہے کہ تمام عالم کے لیے قابل تقلید ہے, کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ جو ہے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے. آپ کے تمام افعال, آپ کے تمام کام, جو کچھ آپ نے فرمایا, جو کچھ آپ کرتے رہے, بہت ہی مستند طریقوں سے ان کو اکٹھا کیا گیا, ان کو محفوظ کیا گیا, تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور یقیناً اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے. ہم چاہے حدیث کی کتابیں دیکھ لیں, دیگر تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, اور پھر سب سے بڑھ کر قرآن حکیم, جس کے بارے میں خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جاننے ہوں تو قرآن کریم کو پڑھ لو. تو گویا ہر جگہ ہمیں آپ کے اخلاق کے حوالے سے وہ تمام معلومات مل جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری, اور کس کس طرح سے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ رہا, آپ نے کس طرح سے ان کو تعلیمات دیں اور خود ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا. آپ کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو یہی رہا کہ وہ تمام تعلیمات جو آپ دیگر لوگوں کو دیا کرتے یا بتایا کرتے, سب سے پہلے آپ اس پر خود عمل فرمایا کرتے, اور اسی لیے آپ کی شخصیت جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے قابل تقلید ٹھہری کہ آپ نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی وہی شخصیت رکھتے تھے جس کے بارے میں آپ تعلیم دیا کرتے تھے. اور کسی بھی عظیم شخصیت کے بارے میں اگر جاننا ہو تو سب سے زیادہ اس کے قریبی لوگوں سے بات کر کے یا معلومات کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخصیت کیا ویسے بھی اسی طرح سے ہے جیسے کہ باہر نظر آتی ہے, اور اس کے لیے یقیناً اس کے قریب ترین دوست, اس کے اپنے گھر والے, اور سب سے بڑھ کر اس کی بیوی جو ہے وہ بہترین بتا سکتی ہے کہ کیا وہ شخصیت ویسی ہی ہے جیسے باہر نظر آتی ہے یا اس میں کوئی فرق ہے. تو ہم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی دیکھتے ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے ملتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, یا آپ کے دیگر قریب ترین رشتہ داروں سے ملتے ہیں, تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی تعلیمات اور وہی سب تمام رویے نظر آتے ہیں جو باہر نظر آتے ہیں. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا یا آپ کی تعلیمات پر عمل کیا, آپ کی بات کو سچ جانا, ان میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سامنے آتا ہے, جو آپ کے قریب ترین ساتھی ہیں, جو آپ کے ساتھ بہت عرصے سے رہ رہی ہیں, جو آپ کے اخلاق سے, آپ کی عادات سے واقف ہیں,
اور اس کے بعد ایک اور صاحب جو بہت قریب ہیں آپ کے، وہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور وہ آپ کے کہنے پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ کے ایک دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے بے حد قریب ہیں اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف ہیں اور تمام آپ کے اخلاق سے واقف ہیں، آپ کے کردار سے واقف ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آپ کے قریب شخصیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ آپ کے خادم ہیں اور صبح شام آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ جو علوم آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ اپنے گھر والوں کو سکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، اور انہی علوم کا آپ کے گھر والے، آپ کے خادم، تمام لوگ وہ علوم سیکھ رہے ہیں۔ اور گھر والوں کی کیا بات کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو دشمن بھی آپ کے کردار کی ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان جو آپ کا دشمن تھا اور ہمیشہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا جس میں وہ آپ کی برائی کر سکے، وہ بھی جب آپ کے کردار کی بات ہوتی ہے تو ہر کل کے سامنے یہی کہتا ہے کہ آپ صاحب کردار ہیں، آپ با اخلاق ہیں، اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، آپ ایک ہمدرد انسان ہیں۔ تبھی تو انہوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود کہ قریش کے لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہوتے تھے، جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن جب وہ انہیں اپنی کوئی قیمتی چیزیں رکھوانا ہوتی، جب کوئی صحیح مشورہ لینا ہوتا، تو انہیں آپ کی ذات کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اسی لیے وہ اپنی تمام قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانتاً رکھوایا کرتے۔ جب کوئی مشورہ لینے کی بات ہوتی تو آپ ہی کے پاس آیا کرتے۔ تو گویا آپ کی پوری حیات مبارکہ، آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی جوانی اور وہ وقت جب آپ نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، ایک ایک لمحہ لوگوں کے سامنے تھا۔ اور کس طرح نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن کی زندگی جس طرح سے گزاری وہ سب کے سامنے تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کو اپنے گھر لے گئی تھیں، ان کے بچے جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ اس بات کے گواہ تھے کہ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کبھی کبھی بچے شرارتوں میں بھی کر لیا کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ حق و صداقت کی بات کیا کرتے، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہمدردانہ اور محبت کا اور خلوص کا ہوتا، اور وہ کھیل جو کہ برے سمجھے جاتے تھے آپ نے کبھی نہیں کھیلے۔ آپ نے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی کبھی لڑائی جھگڑا یا برے لفظوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آپ مہذب رہتے، اچھی طریقے سے گفتگو فرماتے، چھوٹے ہوں یا بڑے سب کے ساتھ آپ کا اخلاق بہت بہترین ہوتا، کیونکہ یہ وہ تربیت تھی جو آپ کی والدہ کے گزرنے کے بعد آپ کے دادا آپ کی فرما رہے تھے، پھر آپ کے چچا نے آپ کی تربیت فرمائی۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو یا آپ کو یہ سوچ کر کہ آپ کہیں اور مصروف ہیں تو تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو طالب کا یہ حال تھا کہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے۔ تربیت میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی کمی محسوس کی جا سکے، گویا اس طرح سے ہر لمحے آپ کے ساتھ رہتے اور ایک ایک قدم پر آپ کی رہنمائی فرماتے۔ اور جب آپ جوان ہوتے ہیں اور آپ کاروبار کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی نہ کوئی روزگار تو اختیار کرنا تھا، اور اس وقت سب سے اچھا روزگار جو تھا وہ تجارت کا سمجھا جاتا تھا، تو اس وقت آپ کے پاس مال و متاع اس قدر تو نہ تھا کہ آپ خود سے تجارت کرتے، لیکن آپ لوگوں کا مال لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے، جو بھی اس وقت کے دستور تھے، اور ان کو اس خوبصورتی سے نبھاتے، یعنی وہ تمام کام جو آپ کو سونپے جاتے وہ اس خوبصورتی سے نبھاتے کہ ہمیشہ اس کاروبار میں فائدہ ہوتا، آپ کے نام میں، آپ کی توقیر میں ہمیشہ اور اضافہ ہوتا، کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے وہ یہ جان جاتے کہ آپ کس قدر با کردار اور حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ اسی لیے یہ آپ کی خوبصورت شخصیت کا ہی اثر تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا مال تجارت آپ کو دے کر دوسرے شہر بھیجا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، تو آپ کا خادم میسرہ جو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اس نے جب آپ کے وہ کردار کی خوبیاں دیکھیں، آپ کی وہ صفات دیکھیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو آپ نے اپنا گرویدہ کر لیا، بلکہ ایک اچھا اثر چھوڑا، اور پھر جہاں جہاں تجارت کا مال لے کر گئے، جس خوبصورتی سے، اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی کے ساتھ آپ نے اس مال کو فروخت کیا، اور فائدہ جو حاصل ہوا وہ پورے کا پورا جس طرح سے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا، تو یہ تمام آپ کا اخلاق تھا، جس سے متاثر ہونے کے بعد اور تمام باتیں میسرہ سے سننے کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا۔ تو گویا یہ وہ اخلاق اور کردار ہے جسے آپ نے ہمیشہ بہت ہی اچھے سے نبھایا، اور وہ وقت جب ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت آپ نے ان تمام چیزوں کو اس اچھے انداز میں نبھایا کہ آپ صادق اور امین ٹھہرے۔
اور جب نبوت کا آغاز ہوا تب بھی آپ نے بہت ہی عزم و استقلال کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھا جیسے کہ آپ کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے. اور پھر آپ نے بہت ساری مخالفتوں کے باوجود دین کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا. سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں میں، جیسے کہ آپ کے گھر والے تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے. اس کے بعد اپنے محلے میں آس پاس کے لوگوں میں دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا. اور وہ لوگ جو کہ اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ کیسے ہم میں سے ایک شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام مخالفتوں کے باوجود اللہ رب العزت کا پیغام انہیں پہنچاتے. بعض دفعہ بہت غلط رویے بھی آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں، یعنی بہت لوگ آپ کو غلط الفاظوں سے بھی پکار رہے ہوتے، آپ کے پیچھے بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیوانے ہو گئے ہیں یا ایسی باتیں کرنے لگے ہیں. لیکن آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے اس پورے ایک مشن کو جو اللہ رب العزت نے آپ کو سونپا تھا، اپنے انتہائی اچھے انداز میں، خوبصورتی کے ساتھ، نرمی اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچایا اور مسلسل جاری رکھا. جہاں جہاں جاتے اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کے جاتے. اور پھر فتح مکہ کے بعد جب تمام چیزیں آپ کے اختیار میں آ گئیں اور جس وقت عرب کے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور گویا اسلام ہی وہ واحد دین ٹھہرا جس کو قبول کر کے لوگ مطمئن ہو رہے تھے اور جوک تر جوک اس میں شامل ہو رہے تھے، تو اس وقت ضروری تھا کہ ان تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اس طرح سے اکٹھا کیا جائے کہ دین کے وہ اصول و قواعد اور وہ قوانین جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچایا جائے. اس کے لیے پھر آپ نے بہت اچھا انتظام فرمایا، اور وہ اس طرح سے کہ عرب کے وہ تمام علاقے جہاں پر مسلمان لوگ موجود تھے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطے میں رہتے تھے یا جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا انتظام بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت طرز حکمرانی کا رواج قائم کیا، ایک اچھی بنیاد ڈالی. اور کس طرح سے کہ دین نے حکمرانی کے جو اصول اور قواعد بتائے ہیں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام علاقوں کو جہاں پر مسلمان موجود تھے ان کو ڈیوائیڈ کیا، یعنی مختلف علاقوں میں تقسیم کیا، اور ہر علاقے میں ایک حکمران کو بھیجا جس کو دین کی تعلیمات دے کر اور باقاعدہ پراپر پورے طریقے سے بتا کر کہ دین کیا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ نے اس پیغام کو کس طرح سے ان لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ مکمل مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا تھا، آپ نے وہ ان حکمرانوں تک پہنچایا اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے ان علاقوں میں جا کر دین کی بات بھی کرنی ہے، ان کے نظم و نسق کو بھی سنبھالنا ہے، وہاں پر قانونی امور جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کے تمام معاملات کو بھی دیکھنا ہے، لوگوں کو جو درپیش مشکلات ہیں ان کو بھی دور کرنا ہے. اور پھر آپ نے ان علاقوں کو خاص طور سے جہاں پر تجارت کی جاتی تھی، جس میں یمن سر فہرست تھا، یمن یا مصر اور اس طرح کے علاقے جہاں پر لوگ تجارت کی غرض سے کیے جایا کرتے تھے، وہاں پر لوگوں کا رش بھی بہت ہوتا تھا. تو آپ نے سب سے پہلے یمن پر توجہ دی اور اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں پر 5 حکمران بھیجے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یمن ایک تو تجارتی مرکز بھی تھا، پھر تہذیب و تمدن کا ایک مرکز رہا تھا بہت عرصے سے، اور لوگ وہاں پر خاص طور سے جایا کرتے تھے. پھر اس میں زراعت کا بھی ایک حوالہ تھا کہ وہاں پر کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو دوسری جگہوں پر بھیجی جاتی تھیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں خاص توجہ دے کر اس کے 5 حصوں میں تقسیم کر کے 5 حکمرانوں کو بھیجا. اور جن لوگوں کو وہاں پر بھیجا آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ عربی ہیں یا عجمی، آپ نے صرف ان کی صلاحیتوں پر کہ وہ کون سے بہتر لوگ ہیں جو نظم و نسق کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، جن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، جن کو یمن میں بھیجا گیا اور ان کو حکمرانی کے طور طریقے بتائے گئے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تم جاؤ تو لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ اختیار کرنا، ان کو دین کی تعلیم دینا، یعنی پہلے انہیں اللہ رب العزت کے بارے میں بتانا، جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے تو نماز کی تعلیم دینا، جب نماز کی تعلیم ان کی سمجھ میں آئے اور تو اس کے بعد ان کو زکوٰۃ کی تعلیم دینا. پھر آپ نے زکوٰۃ پر بے انتہا زور دیا. آپ نے فرمایا جو امیر لوگ وہاں پر موجود ہیں انہیں یہ بتانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین نظام ہے جس میں امیروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں تک پہنچائی جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس کے حقدار ہیں ان تک انتہائی ایمانداری سے اس مال کو پہنچانا،
اور ان میں کوئی تفریق نہیں رکھنا، یعنی جو بھی غریب لوگ ہیں اور جو ضرورت مند ہیں اس میں یہ مت دیکھنا کہ کون تمہیں لگتا ہے کہ زیادہ غریب ہے، بلکہ جو واقعی غریب اور ضرورت مند ہیں ان میں برابر سے ان چیزوں کو تقسیم کرنا جو کہ ان کی ضروریات ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم وہاں پر فیصلے بھی کرو گے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بنیاد کیا ہوگی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے فیصلوں کی مدد جو ہے یا جو رہنمائی ہے وہ قرآن پاک سے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ قرآن میں صحیح طرح سے معلوم نہ ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں سیرت سے یا احادیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تمہیں حدیث میں بھی اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے تو تم کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں خوش ہوں کہ میرا ایک خادم یا میرا ایک ساتھی، میرا ایک صحابی اس قابل ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ صحیح فیصلے کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور ان کو تمام تعلیمات کے ساتھ تمام رہنمائی دے کر جو ہے یمن روانہ کیا۔ اسی طرح سے جو دیگر لوگ آپ نے روانہ کیے، پھر آپ یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی ایک جگہ کسی ایک شخص کو بھیج کر بھول جاتے، بلکہ آپ اس کے ان قوانین کو وہ جس طرح سے امپلیمنٹ کرا رہا ہوتا۔ اگر مہاجر کو بھیجا ہے تو ایک انصاری کو بھی اس کے ساتھ بھیجتے، اگر انصاری کو حکمران بنایا ہے تو ایک مہاجر بھی اس کے ساتھ بھیجتے، جو کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وقفے سے یعنی کہ ایک عرصے کے بعد آ کر وہاں کے تمام حالات بتایا کرتا، جو وہاں پر معاملات ہوتے ان کے بارے میں خبر دیا کرتا، اور جو مشکلات پیش آ رہی ہوتی ان کے حوالے سے رہنمائی بھی پوچھا کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رہنمائی کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مہاجر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ کا حاکم بنا کے بھیجا تھا، کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے جب وہ واپس مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس بہت سارا مال و متاع تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں نے مجھے تحفتاً دی ہیں، تو میں اس میں سے آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے حکمران بننے سے پہلے تمہیں کوئی تحفہ دیا کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے کیوں ان تحفوں کو قبول کیا؟ اگر تم لوگوں سے بلا وجہ ہدیہ لو گے، تحفے لوگے، تو پھر تمہارے فیصلوں پر یہ اثر انداز ہوں گے، اور ایک حکمران کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے اس طرح سے تحفے قبول کرے۔ آپ نے وہ تمام تحفے واپس کیے ان کو اور کہا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کرا دو، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رکنے کا حکم دیا اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی ذات میں کمی ہو جائے کسی کی وجہ سے، یعنی کوئی لالچ آ جائے یا یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم بہت بڑے حاکم بن گئے ہیں اور ہمیں یہ تحفے قبول کر لینے چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص حاکم نہیں رہتا، کیونکہ اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک حاکم کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی لالچ کے اور وہ بغیر کسی تفریق کے تمام لوگوں کے لیے کام کرے، دین کے اصولوں کے مطابق اور دین کے قوانین کے مطابق ان کے فیصلے کرے، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے بلکہ جو اقلیتیں وہاں پر موجود ہیں ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، اور جو دین نے ٹیکس کا نظام قائم کیا ہے وہ ٹیکس ان سے لے اور ان لوگوں تک پہنچائے جن کو ان کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو حکمران بنا کر بھیجے جاتے، چند چیزیں جو بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے لہجوں کو، اپنے رویوں کو نرم رکھنا اور شفقت کا اظہار کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں یعنی تمہارے خادم ہیں ان سے، اور وہ لوگ جو عام عوام ہیں ان تمام لوگوں سے اپنے رویے میں نرمی رکھنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، اور ویسے بھی دین میں جب دین کی بات کی جائے تو جبر نہیں کرنا۔ آپ فرمایا کرتے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے دین کی دعوت دیں، آپ توحید کا پیغام پہنچائیں، اور وہ تمام معاملات اور وہ تمام قوانین، وہ تمام اصول جو زندگی گزارنے کے ہمیں دین کے مطابق بتائے گئے ہیں ان کی تعلیم عام کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کرنا چاہے یا اگر کوئی شخص اپنے پرانے دین پر قائم رہنا چاہے تو ہرگز اس کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ تشدد نہیں کیا جائے گا، اور کسی قسم کا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو ٹیکس کے حوالے سے جو اسلامی قوانین میں جو تعلیمات موجود ہیں جس میں مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور دیگر لوگ جو اقلیتوں میں موجود ہوتے ہیں وہ جزیہ یا خراج دیتے ہیں، تو ان قوانین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے وہ تمام ٹیکس وصول کیے جائیں جتنا کہ دین نے اجازت دی ہے۔
اس میں بھی ان کو نرمی دی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اور جو مال وہ اجناس میں یا مویشیوں کے حوالے سے دے رہے ہوں اس میں اپنی مرضی کو اگر وہ سامنے رکھنا چاہیں تو ان کی مرضی کے مطابق وہ مال لیا جائے جو وہ خوشی سے دینا چاہ رہے ہوں، اس میں بھی ان کے ساتھ سختی یا زبردستی نہ کی جائے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ تمام قسم کے ٹیکسز جو کسی بھی سوسائٹی میں لگائے جاتے ہیں، یا زکوٰۃ جو دین نے ہمیں جس کے بارے میں بتایا کہ مالدار جو ہیں وہ زکوٰۃ دیں اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور ان کی ضرورتوں کو اس کے مطابق پورا کیا جائے، یا وہ ٹیکس جو لوگوں سے لے کر لوگوں ہی کی بھلائی کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام لوگوں کو جنہیں حکمران بنا کر بھیجا، انتہائی محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کرنے، کسی قسم کی سختی یا تشدد نہ کرنے کا خاص طور سے کہا، اور آپ نے فرمایا ہے کہ دین میں کہیں بھی جبر نہیں ہے، کہیں پر بھی زبردستی نہیں ہے اور کوئی سختی نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے گا یا زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی دہرائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تم نے یہ ظلم میرے دوسرے بندوں کے ساتھ کیا تھا جبکہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے۔ تو گویا آپ ہم مستقل ان کو یہ تعلیم دیتے رہتے تھے جب جب وہ لوگ واپس آتے تھے یا وہ جا رہے ہوتے تھے کہ کون سی تعلیمات کے مطابق تم نے وہاں پر قانون نافذ کرنے ہیں، لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے کہ مزدوروں کا بے حد خیال رکھو، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ آپ فرمایا کرتے وہ لوگ جو مزدوروں کا حق غصب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک بہترین مومن تو وہی ہے جو آخری سانسوں تک بھی محنت مزدوری کر کے اور اپنا پسینہ بہا کر رزق حلال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس روزی میں برکت رکھی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے کہ مزدوروں کے ساتھ یا کام کرنے والے طبقے کے ساتھ اپنے رویے کو بہت نرم اور اچھا رکھو، کیونکہ ان کی بدولت تم بہت سے اپنے کام کروا پاتے ہو یا تم بہت سی چیزیں ان کی وجہ سے ٹھیک رکھ پاتے ہو، اس لیے ان کا حق ہے کہ تم ان سے اتنا ہی کام کرواؤ جتنا کہ وہ کر سکتے ہیں، نہ تو اس میں بہت زیادہ زیادتی کرو کہ ان کی ہمت سے یا ان کی طاقت سے وہ بہت زیادہ ہو، اور نہ ان پر جبر کرو کہ وہ نہ کرنا چاہ رہے ہو اور تم زبردستی ان سے وہ کام کرواؤ۔ تو گویا مزدور کے حوالے سے اس کی مزدوری کیا ہو، اس کا حال کیا ہو، اس کا کس طرح سے خیال رکھا جائے، ان تمام باتوں پر آپ بے حد توجہ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز معاشرت میں جو آپ نے قائم فرمائی جس میں تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، تو تمام ان علاقوں میں جہاں جہاں آپ نے اپنے حکمرانوں کو بھیجا وہاں ایک اچھا ایک سیاست کے ساتھ، ایک اچھی حکمرانی کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ قائم ہوا۔ وہاں لوگوں نے دین کی تعلیم کو سیکھا، دین کے قوانین سیکھے، دین کے اصول سیکھے، اور مکمل زندگی کس طرح سے دین کے مطابق گزاری جاتی ہے وہ طریقے سیکھے، اچھی زندگی گزاری، کامیاب زندگی گزاری، ایک خوشحال معاشرے کی بنیادیں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس طرح سے گویا آپ نے خود اپنی نرم زبان سے، اپنے نرم لہجے سے، اپنے اچھے اخلاق سے وہ تعلیمات اپنے صحابہ کرام کو دی کہ جس کی تبلیغ انہوں نے ان معاشروں میں جا کر کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم گفتگو فرماتے تھے، جو گفتگو فرماتے اس میں کوئی نہ کوئی کام کی بات ہوتی ہے، اور بلا وجہ گفتگو آپ نہیں فرماتے تھے، یعنی بلا وجہ کوئی گفتگو کرتے رہنا یا خام خواہ لوگوں سے ان کے حال پوچھتے رہنا یا بلا وجہ لوگوں کی باتیں سنتے رہنا، یہ آپ کی عادت نہیں تھی۔ آپ جو بات کرتے اس میں کوئی نہ کوئی حکم ہوتا اللہ کی طرف سے، یا پھر کوئی پیغام ہوتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو دینا ہوتا۔ آپ کا لہجہ ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے نرم ہوتا اور بات اتنی واضح ہوتی کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بات اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کے کیا کرتے کہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور گویا وہ ذہن میں بیٹھ جاتا، اور جو کوئی یاد کرنا چاہتا تو اسے یاد کر لیتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو جس پر زور دینا ہوتا اس کو 2-3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اہم ہوتی تھی، تو آپ چاہتے تھے کہ اس بات کو بہت اچھے سے سننے والا سمجھ بھی لے اور یاد بھی کر لے۔ تو گویا آپ کا شیریں لہجہ، نرم انداز اور طرز تخاطب اتنا خوبصورت تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ جاتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے، اور اس پر خود سے ان کا دل کرتا کہ اس پر عمل کر سکیں۔ تو آپ نے اپنے اچھے اخلاق سے، اچھی عادات سے، اچھے کردار سے وہ اثر چھوڑا کہ صحابہ کرام نے ان تمام تعلیمات کو جس کو آپ نے کر کے دکھایا تھا اس کو اسی طرح سے لیا، اپنے کردار کا حصہ بنایا، اور پھر جہاں جہاں گئے ان لوگوں کے کردار کا اس کو حصہ بنا دیا۔
تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کسی عظیم شخصیت کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہو کہ اس کی تعلیمات کیا تھیں، اس نے کس طرح سے اس پر عمل کیا، اس نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بڑھ کر کوئی اور شخصیت اتنی عظیم نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ایک چیز جو ہمیں بہت نمایاں نظر آتی ہے وہ آپ کی سادگی ہے اور آپ کی شخصیت میں حیا کا پہلو ہے۔ آپ سادہ تھے اور سادہ لباس پہننا پسند کرتے تھے، بہت حیا والے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے اور نظریں جھکا کر رکھتے، آپ بس جو بات کہنی ہوتی وہ کہتے، اس کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ فرماتے، جو کام کی بات سننی ہوتی وہ سنتے، بلا وجہ آپ لوگوں میں بیٹھ کر گفتگو کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور سادگی ایسی تھی کہ آپ کوشش کرتے کہ سفید لباس پہننے اس کو پسند فرماتے، لوگوں کو بھی تاکید کرتے کہ سفید لباس پہنو، اس میں وقار ہے، یہ اچھا لباس ہے، اور زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی سفید لباس آپ فرمایا کرتے کہ بہتر ہے۔ اسی لیے جو کفن دیا جاتا ہے مردوں کو وہ بھی سفید رنگ کا ہی دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، لیکن اس سادگی میں آپ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور یہ وہ تعلیم ہے جو آپ نے اپنے قریب ترین لوگوں میں بہت زیادہ ان کو بتایا اور سکھایا۔ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور ان میں سے کسی کا لباس بہت صاف نہیں ہوتا تو آپ یہ کہہ دیا کرتے کہ کیا تم اپنا لباس بھی صاف نہیں کر سکتے، اور کیا تم اتنے کسی مشکل میں یا پریشانی میں ہو کہ تم اچھا لباس بھی نہیں پہن سکتے۔ آپ تعلیم فرمایا کرتے کہ اگر تمہارے لباس میں کوئی گندگی لگی ہے یا بہت صاف نہیں ہے تو اس کو دھو لو، اس کو صاف کر لو۔ پھر آپ خوشبو کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا لباس بہت صاف نہیں تھا اور اس کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے پیش نہیں کیا، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، بڑے ہوئے تھے، داڑھی کے بال بھی ایسے بکھرے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور ایسا ہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ اس نے آپ کو مال زیادہ دیا ہو لیکن ظاہری طور پر وہ نظر نہ آ رہا ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام بس یہیں پر مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، دس از نیوٹریشنسٹ فیرا، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت زبردست آپ کا اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ بہت زیادہ اچھی اور زبردست قسم کے ٹپس سیکھنے والے ہیں اپنی صحت سے ریلیٹڈ۔ بالکل ایسی ٹپس جن کو فالو کریں گی تو فائدہ ہوگا آپ کی صحت کو، نہ کہ صرف رمضان میں بلکہ آفٹر رمضان ایز ویل۔ اور اس سیگمنٹ میں جو میرا ساتھ دینے والا ہے، بلکہ نہ کہ صرف میرا بلکہ آپ کا بھی بہت زیادہ ساتھ دینے والا ہے، وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ لپٹن کی گرین ٹی جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گا بہت ساری، نہ کہ صرف بہت ساری بیماریوں سے بچنے میں بلکہ آپ کو ایک ہیلدی ایکٹیو لائف گزارنے میں بھی، اور ساتھ میں آپ کو چست توانا اور فٹ رکھنے میں بھی۔ جی یہ ایک ایسا ہاٹ بیوریج ہے جس سے نہ کہ صرف آپ سلم اور اسمارٹ دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ ایکٹیو اور فٹ بھی رہ سکتے ہیں، آپ تمام بیماریوں سے دور بھی رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ اس میں موجودہ کیٹیکنز آپ کو ہیلپ کریں گے ویٹ لاس کرنے پر۔ ویٹ لاس کرنا ایک مہم ہوتی ہے جناب، بہت سارے لوگ تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں، ہم اس مہینے تو ویٹ لاس کر کے رہیں گے۔ تو یہ آپ کا مسکنسیپشن میں کلیئر کرتی چلوں کہ رمضان کا مہینہ ڈائٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، رمضان کا مہینہ ویٹ لاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ رکھا ہوا ہے جس میں قدرتی طور پر اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کی باڈی ہوتی ہے ڈیٹاکسیفائی،
اور جب ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے تو آپ کی صحت کے لیے یہ ایک اتنا بہترین عمل ہے کہ کیا ہی میں الفاظ کا ساتھ دے کر آپ کو بتا سکتی ہوں، یا الفاظ میرا ساتھ دے کر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزے آپ لوگ پورے رکھیں اور روزوں کے لیے اپنی باڈی میں انرجی پوری رکھیں، اور انرجی کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کریں، اور ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ہیلدی فوڈ سلیکشن رکھیں۔ اور ہیلدی فوڈ سلیکشن میں جب تک لپٹن کی گرین ٹی نہ موجود ہو آپ کا سلیکشن انکمپلیٹ ہے، کیونکہ لپٹن کی گرین ٹی آپ کے امیون کو کرے گی اسٹرانگ، آپ کو دے گی ایکسٹرا انرجی اور آپ کو رکھے گی فٹ۔ جی جناب، اس میں موجودہ کیٹیکنز آپ کو ویٹ لاس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے، کیونکہ وہ فیٹ برننگ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، ساتھ میں فیٹ کو اسٹور ہونے سے بھی روکتے ہیں۔ جب نہ تو آپ کا فیٹ اسٹور ہو رہا ہے اور برن بھی ہو رہا ہے تو کیسے نہ کریں گے آپ ویٹ لاس؟ ہوئی نا مزے کی بات۔ لیکن جہاں تک روزے کی بات آتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ رمضان اور روزوں کو ویٹ لاس کرنے کی مہم نہ بنائیں، کیونکہ اس میں آپ کی باڈی اچھے طریقے سے ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی سحری لینی ہے، ساتھ میں افطار بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی ہم پراٹھا نہ کھائیں یا پھر افطار میں ہم یہ نہ کھائیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، سحری میں آپ نے جو ایک میل، پراپر میل لینا ہے، اس میں آپ کے کاربس انٹیک ضروری ہے۔ کاربس انٹیک میں آپ پراٹھا لے سکتے ہیں، آپ روٹی لے سکتے ہیں، بریڈ لیں گے تو جلدی ڈائجسٹ ہو جائے گا اور آپ کو جلد ہی بھوک لگنے لگ جائے گی۔ اور ساتھ میں فلوئڈ انٹیک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اتنی شدت کی گرمی کے رمضان اور لمبے روزوں میں آپ کی باڈی رہے ہائیڈریٹ اور آپ کو پورے روزے میں نہ لگے پیاس اور نہ ہو آپ پیاس سے پریشان، جس کے لیے ضروری ہے کہ دہی، 2 چمچ دہی میں ریکمینڈ ضرور کروں گی کہ 2 چمچ دہی ضرور لیں، اور بہت ہی بہتر ہو جائے اگر آپ لیں گے لسی، فروٹ لسی آپ لے رہے ہیں تو جس میں دہی بھی جا رہی ہے، جس میں دودھ بھی جا رہی ہے اور جس میں جا رہے ہیں فروٹس بھی۔ یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن آپ کو رکھے گا پورے دن ہائیڈریٹ بھی، انرجیٹک بھی، فلفلڈ بھی، اور آپ اپنا روزہ بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک اچھی سی سحری کی ٹپ کہ آپ نے سحری میں لینا کیا ہے۔ جہاں پہ میں آتی ہوں افطار پہ، تو افطار کا طریقہ میں بتاتی چلوں کہ روزہ کھولتے ہی آپ نے 2 کھجور لینی ہے، 1 گلاس پانی لینا ہے اور اس کے بعد پڑھنے چلے جانا ہے نماز کے بعد جو سب سے بہترین چیز ہے آپ کے لینے کی وہ ہے فروٹ چاٹ کا بول یا تو چنا چاٹ، کیونکہ یہ وہ ہیلدی میل ہے آپ کا جو کہ آپ کی تمام دن میں لوز ہوئی انرجی کو پورا کر دے گا۔ فروٹ چاٹ میں موجودہ وائٹامنس اور وہ نیوٹرینٹس جو کہ آپ کو پوری باڈی، آپ کی باڈی سے کم ہوئے ہیں یا آپ نے لیے نہیں یا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آپ اپنی انرجی لوز کر گئے ہیں، تو وہ فروٹ چاٹ آپ کو پورا کر دے گا۔ اور ہمیشہ سے جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں یا فروٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک نیچرل انرجی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نیوٹرینٹس کہیں پر بھی برن نہیں ہوئے ہوتے، جیسے کہ ہم ان کو پکا کر نہیں کھا رہے ہوتے۔ تو جناب یہ تھا ایک اچھا سا ڈائٹ پلان یا ایک اچھا سا آپ کو ٹپ کہ آپ نے سحری اور افطار کیسے لینی ہے۔ لیکن ساتھ میں افطار کرتے ہی آپ کتنی ہی ہیلدی ڈائٹ پلان کیوں نہ لے رہے ہوں، کتنا ہی ہیلدی میل کیوں نہ لے رہے ہوں، آپ کا میٹابولک ریٹ جیسے ہی ہائی ہوتا ہے ویسے ہی آپ کی انرجی لو پڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور انرجی جب لو پڑتی ہے تو آپ کو ارج ہوتی ہے کہ 1 کپ چائے کا گرما گرم آ جائے، لیکن اس میں ہوتی ہے کیلری لیول ہائی۔ جب کیلری انٹیک آپ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک خدشہ ہوتا ہے موٹا ہو جانے کا، یا پھر بہت سارے لوگوں کو دودھ کولیسٹرول کا ایشو ہوتا ہے یا ڈائبٹیز ہوتے ہیں تو چینی اور دودھ بھی خطرے والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ اس وقت لیں گرین ٹی میں موجود ہے ایک یونیک امینو ایسڈ جس کا نام ہے کیتھینائن، جو کہ کیفین کے ساتھ مل کر آپ کو دے گا ایک زبردست قسم کا انرجی کا بوسٹ، اور جو انرجی کا بوسٹ آپ کو ملے گا وہ کر دے گا آپ کو ایکٹیو، چست اور توانا۔ بالکل، گرین ٹی سے بھی آپ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، چست ہو سکتے ہیں اور واپس سے اپنے روٹین میں اور ایکٹیویٹیز میں اسی طریقے سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایک نارمل چائے، دودھ کی چائے پی کر ہو سکتے ہیں۔ تو جناب ایک ایسا پروڈکٹ جس میں اتنے سارے فائدے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں موجود نہیں یا ختم ہو چکا ہے؟ اگر تو ختم ہو چکا ہے تو جلد ہی اپنے قریبی اسٹور پہ جائیے اور جلد لے کر آئیے، کیونکہ یو آر مسنگ ود دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور کچن۔ جہاں پہ میں گرین ٹی کے اتنے سارے فوائد بتا رہی ہوں وہاں پہ نا انصافی ہوگی کہ اگر میں آپ کو یہ نہ
نہ بتاؤں کہ گرین ٹی آپ کو ہارٹ ڈیزیزز سے بھی محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ اس میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کے کولیسٹرول کو بڑھنے سے بچاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے بلڈ پریشر کو بھی ہائی ہونے سے روکتے ہیں۔ اور جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں، جب آپ کا کولیسٹرول مینٹین ہے، تو آپ ہارٹ جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور ساتھ میں اس میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کینسر جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور جہاں اینٹی آکسیڈنٹس اتنے اچھے طریقے سے کام کریں گے تو آپ کی اسکن بھی رہے گی فریش، تر و تازہ، اور آپ لگیں گے خوبصورت، کیونکہ عید بھی تو آنے والی ہے، آپ نے تو ویسے ہی خوبصورت لگنا ہے۔ تو جناب اتنے سارے فائدوں والی چیز اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو جلدی سے لے کر آئیے گرین ٹی، لپٹن کی گرین ٹی۔ اور اس میں بتاتی چلوں کہ ایک بہت ہی زبردست سا فلیور آیا ہوا ہے، جو کہ امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا، جو کہ ہے واٹر میلن کا۔ واٹر میلن کا فلیور ایک ڈفرینٹ سا فلیور ہے۔ آپ نے اگر اپنے مہمانوں کو پلایا اور انہوں نے پہلے وہ نہیں پیا ہوا ہوگا تو وہ آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ یہ کون سی چائے ہے، کہاں سے لے کر آئے ہیں اور یہ کیا بنا کے ہمیں پلایا ہے۔ یقین جانیے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ گرین ٹی کو بنانا بھی اتنا آسان۔ اگر تو آپ کے گھر پہ مہمان آئے ہیں یا آپ ان کو سرو کریں تو ایک تو یہ فخر کہ آپ اتنی ہیلدی چیز اور اتنی اچھی چیز ان کو سرو کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ پر کسی قسم کی بودریشن بھی نہیں کہ آپ نے چولہے کے آگے جا کے کھڑا ہونا ہے، دیر تک چائے بنانی ہے یا کوئی اور ان کو سرو کرنا ہے۔ ایک بہت ہی آسان سا بیوریج جو کہ ہیلدی بھی ہے اور آپ اپنے گیسٹ کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو جی جناب، اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے لپٹن کی گرین ٹی تو ضرور جائیے، جلدی سے جا کر اپنے گھر کے لیے لے کر آئیے، کیونکہ اس میں چھپے ہوئے بہت سارے فوائد۔ اگین میں آپ کو ریمائنڈ کراتی چلوں کہ اس سے آپ اوبیسٹی کو دور کر سکتے ہیں، اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے، کولیسٹرول لیول بھی مینٹین رہتا ہے، اور ساتھ میں ملتے ہیں اور بھی بہت سارے فوائد۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو ضرور بھیج سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پہ۔ اجازت دیجیے، دس از نیوٹریشنسٹ فیرا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی اسی سیگمنٹ میں جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں نیچروپیتھ ڈاکٹر بلقیس، آپ کے ساتھ رمضان صحت کے ساتھ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہمیشہ ہوتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، آپ لوگ جو ہے رمضان کی برکتیں وہ سمیٹ رہے ہوں گے۔ پلیز ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم بات کریں گے ہارٹ پیشنٹ پہ، دل کے امراض پہ بات کریں گے، اور دل کے امراض کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھا حکیم سعید صاحب کا نسخہ بتاؤں گی۔ ویسے تو ہارٹ کے جو پرابلمز ہیں اس کے لیے کبھی بھی آپ لوگ جو ہے کیا نہیں کیجیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز کہہ دیں کہ آپ کو ہارٹ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ ٹریٹمنٹ کرا لینا چاہیے، اسٹنٹ ڈلوا لینا چاہیے، یا آپ کو ہارٹ کی سرجری ہو جانی چاہیے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے رہنے دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پلیز یہ نہ کیجیے، ڈاکٹرز کی بات مانیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ لیکن کچھ چیزیں نیچروپیتھی میں ہے جو آپ کو ہارٹ ڈیزیز میں مدد کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ پان، ایک پان کا چوتھائی پتا جو ہے وہ لے لیجئے۔ آپ نے 3 پودینے کی ڈنڈیاں لینی ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا، اس کو آپ گلاس میں بھر کر رات کو رکھ دیجئے۔ صبح جو ہے آپ جو گرم پانی ڈال کے رکھیے گا، صبح پانی پی لیجئے گا اور پان کا پتا چبا لیجئے گا نہار پیٹ۔ آپ یقین کریں اس سے بہت لوگوں کو فرق پڑا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بھی فرق پڑے۔ یاد رکھیے گا، میں جتنی بھی ریمیڈیز بتاتی ہوں وہ اس لیے بتاتی ہوں کہ وہ آپ کے میڈیکل ہسٹری کے ساتھ، جو آپ ڈاکٹرز کی دوائیاں لے رہے ہیں، ڈاکٹرز کے کہنے پہ عمل کریں، اس کے ساتھ آپ کی مدد کریں۔ دوسرے حکیم سعید صاحب کا ایک بہت زبردست سا نسخہ ہے، میں نے اپنے کلینک پہ وال پہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ارجن کی چھال، ویسے ارجن کی چھال پوری دنیا میں اس سے ادویات بھی بنتی ہے۔ ارجن کی چھال آپ نے لینا ہے 5 گرام، اور آپ نے 2 چھوٹی الائچی لینا ہے، اور دیسی گلاب کی پتیاں لینی ہیں۔ 1 سے 2 دیسی گلاب کی تازہ پتیاں لے کر آپ نے اس کو 2 کپ پانی میں پکانا ہے۔
جب یہ 1 کپ رہ جائے تو آپ اسے چھان لیجئے. جب اس میں آپ چھوٹی الائچی ڈالیں تو اس کو کوٹ کے ڈالیے گا, پھر اس کو چھان لیجئے. چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا, اس جو 1 کپ آپ کا قہوہ بن گیا, آپ نے 1 کپ دودھ لینا ہے. آپ آدھا کپ قہوہ آدھا کپ دودھ صبح پئیں گے, اور آدھا کپ قہوہ آدھا کپ دودھ مکس کر کے شام میں پئیں گے. تو یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے, اور یہ ریمیڈی ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے جن کا کولیسٹرول لیول بہت ریزڈ رہتا ہے اور وہ برسوں سے دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کیجیے گا اس میں جو آپ دودھ کا استعمال کریں وہ گائے کا دودھ ہونا چاہیے, تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہربل ریمیڈیز ہیں جو جو لوگ ہارٹ کے جو میرے بہن بھائی, اللہ نہ کرے, ویسے تو بولنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہارٹ, لیکن کیا کریں, بیماری تو ہوتی ہے نا, بہت ساری ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں, لیکن یہ اس کے میں نام نہیں لے رہی ہوں, لیکن یہ جو میں نے آپ کو 2 ٹپس بتائی ہیں یہ آپ کے ہارٹ کے تقریباً تمام ڈیزیز میں پیرالل جو آپ اپنا علاج کرا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ کیجئے. یہ آپ کے ہارٹ کو اسٹرینتھ دے گا اور دل کے امراض جو ہیں اس کو منیمائز کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, اور جو ہے اسی طرح ہمارے سیگمنٹ کو پسند کرتے رہیں, ہمیں دیکھتے رہیں. رمضان صحت کے ساتھ میں جو میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں, اور انشاءاللہ پھر کل ملیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. احسان ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں شیف فردا. ایک بار پھر سے ویلکم کہتی ہوں آپ کو ہماری خوبصورت سی ٹرانسمیشن احسان رمضان میں, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا سیگمنٹ جو کہ ہے رمضان دسترخوان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ایم شیور آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, SOPs کا کمپلیٹ خیال رکھ رہے ہوں گے, کیونکہ کرونا کی تیسری لہر ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے اور بہت ہی خطرناک وائرس کی طرح ایک پھیلی ہوئی ہے. تو کوشش کریں اس رمضان SOPs کا خیال رکھیں. پلیز آئی ریکویسٹ یو, جو لمبی قطاریں جو ہیں وہ بیکریز کے باہر لگی ہوئی ہیں وہ نہ لگائیں. کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اتنی ریسیپیز تو آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں, یہاں پہ سموسے ہم بنانا سکھا رہے ہیں, رول ہم بنانا سکھا رہے ہیں, پلس سب روزوں کی ریڈی میڈ پروڈکٹس آپ کے پاس ہیں. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کی؟ اور یہاں بات صرف اپنی نہیں ہے, اپنی فیملی کی, اپنے بچوں کی, اپنے خاندان اور گھر والوں کی, اور ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی جن سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں, ہمارے دوست احباب, ہمارے پڑوسی. ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم سب کے اوپر, ہمارے اپنے اوپر. اگر ہم اپنا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور صرف خیال رکھنے میں بات یہاں تک صرف نہیں آتی کہ ہم SOPs کا خیال رکھیں, گھر میں بھی اگر آپ ہیں تو بار بار آپ اپنے ہاتھ دھوئیں. اور ہاتھ دھونے کے لیے ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ میں تو صرف کرتی ہوں ڈیٹول پہ بھروسہ, کیونکہ ڈیٹول کا اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش اور سوپ دیتا ہے ہمیں 100% کرونا وائرس کے جراثیم سے تحفظ. تو آئیے سب سے پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو جناب میں آ گئی ہوں ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ, جہاں پہ میں دھوں گی اپنے ہاتھ اور کروں گی ان کو جراثیم سے پاک. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی ڈیٹول کے ایک کمال کے برانڈ سے, جنہوں نے ہماری لائف جو ہے وہ آسان کر دی ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ٹائم پہلے تک, یا بلکہ کچھ لوگ ابھی بھی ایک اسپرے کی بوٹل لیتے ہوں گے اور اس میں بھرتے ہوں گے آدھا پانی اور آدھا ڈیٹول, اور اس کے بعد شیک کر کے اس کو اپنے پورے گھر میں کرتے ہوں گے اسپرے, تاکہ وہ کر سکیں اپنے سرفیس کو, اپنے گھر کو ڈس انسیکٹیفائی. لیکن اب آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھینکس ٹو ڈیٹول, کیونکہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے ڈس انفیکٹنٹ اسپرے آل پرپز کلینر, جس کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سرفیس پہ. اتنا آسان ہے اس کو یوز کرنا, جسٹ ہم نے شیک کیا اور 20 سینٹی میٹر آپ نے دور رکھنا ہے جس سرفیس پہ بھی آپ کو یوز کرنا ہے, اور آپ ایسے اسپرے کر دیں. اس کے بعد آپ کو وائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی ڈرائی ہو جائے گا اور آپ تمام گھر کی جگہوں کو, کاؤنٹر کو کر دے گا ڈس انسیکٹیفائڈ. اور جناب اس کی خوشبو اتنی بھینی سی, اتنی مزے کی خوشبو ہے اس کی کہ آپ کو کوئی تھوڑی سی وہ اریٹیشن ٹائپ بھی فیل نہیں ہوگی. تو کتنا آسان ہو گئی ہے ہماری لائف. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کچن کاؤنٹرز پہ, آپ صوفاز کے اوپر, فرنیچر کے اوپر, اپنے ڈورز کے ہینڈل پہ, آپ واش رومز میں, آپ کے جو واش روم کے کاؤنٹر ٹاپس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کہیں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ اسپرے جو ہے وہ فلیمیبل ہے. آپ نے آگ کے پاس اس کو یوز نہیں کرنا. اگر آپ اس کو اپنے
किचन के काउंटर टॉप पे यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर तक आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, कम से कम भी आधे घंटे तक फ्लेम ऑन नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये फायर कैच कर सकता है। और सेकंड बात, आप इसको गाड़ी में भी मत रखिएगा, क्योंकि अगर ज़रा सी भी इसको हीट मिली तो ये अगेन मैं कहूँगी आपसे फायर कैच कर सकता है। तो ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे रखने से अवॉइड करें और चूल्हे के पास ना इस्तेमाल करें। ये हो गई एहतियात। अब चलते हैं, हाथ भी धो लेते हैं। तो जनाब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश, और यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया। एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी, अक्सर देखने में आता है कि जब लोग हाथ धोते हैं 20 सेकंड के लिए तो पानी खुला छोड़ देते हैं, तो कोशिश करें जनाब कि आप पानी का ज़िया ना करें। जब आप हाथ धोते हैं हाथ गीले करें, टैप को बंद कर दीजिए और फिर यूज़ करिए डेटॉल का हैंड वॉश, जो कि हमें 100% देता है कोरोना वायरस के जरासीम के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़। और ना सिर्फ कोरोना वायरस के जरासीम के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ देता है, बल्कि 100 किस्म के ऐसे मुख्तलिफ़ जरासीम हैं जिनसे ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। और जनाब हाथ धोने का तरीका तो बिल्कुल मैंने आपसे कहा था लास्ट एपिसोड में, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ हाथ धोएंगे। इससे आप भी एक सफाई को जो है वो ख़ास ख्याल रख लेंगे। फिंगर्स के बीच में इस तरह से, थंब के पास के एरिया को अक्सर हम भूल जाते हैं, और अब तो बच्चों को भी याद हो गए होंगे ये स्टेप्स, राइट? यस किड्स, वेरी गुड, आपको भी याद हो गए हैं। और अब हमारे हाथ धुल गए हैं, इसको हम पानी से रिंस ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए 20 सेकंड का काम है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, लेकिन आप सोचिए ज़रा इस 20 सेकंड के प्रॉपर स्टेप से अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घर को सिखाएं, तो हम अपने पूरी फैमिली को जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ का एक छोटा सा दायरा बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द। और जनाब ये देखिए मेरे हाथ धुल गए हैं। तो जनाब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर। क्यों? क्योंकि हमें करना है जरासीम के ख़िलाफ़ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। तो हम यहाँ पे कोई भी टॉवल या हैंकी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर हम वो यूज़ करेंगे तो दोबारा से जरासीम के होने का ख़तरा हो सकता है। तो हमें अश्योरिटी करनी है कि हमारे हाथ हों 100% जरासीम से पाक। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर, जो कि स्किन पर भी बहुत सॉफ्ट हैं आपकी। तो आइए अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो जनाब आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज ये बहुत मज़े की रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली जो है वो बहुत ही फेमस है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे उसको। डोनट्स तो सबको ही पसंद है, घर में ऐसा कौन है जिसको डोनट्स पसंद नहीं है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन डोनट्स, बहुत ही मज़े से मेरे स्टाइल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्विक और झटपट बनने वाले डोनट्स हैं। आप अफ्तार में बना सकते हैं, या फिर आप ये बच्चों को स्कूल में लंच के तौर पे भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए चॉपर, बहुत ही ईजी है, तमाम चीज़ें जाएंगी चॉपर में, चॉपराइज़ करेंगे और फिर हम डोनट्स बना लेंगे। तो साथ साथ रहिए हमारे। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे है आधा किलो बोनलेस चिकन, वो मैं ऐड कर दूँगी चॉपर में। ये गई इसमें। अच्छा, उसके बाद अब हम इसमें करेंगे सीजनिंग। इसके लिए मुझे चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, वो मैं इसमें डाल दूंगी। मेरे पास है यहाँ पे बॉइल्ड आलू 1 कप, यानी कि 2 छोटे साइज़ के आलू थे, वो मैंने बॉईल कर लिए थे। इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, छोटे छोटे चंक्स में ले लेती हूँ, ताकि वो ईजीली जो है वो चॉपर में जाके ग्राइंड हो जाए। ये देखिए, ये हम इसमें डाल देते हैं। आलूओं से क्या होगा, एक तो हमें बाइंडिंग आएगी, और प्लस हम चाहते हैं कि हेल्दी रेसिपीज़ बनाएं बच्चों के लिए, तो आपको आलू की भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, पूरे प्रोटीन भी मिल जाएगा चिकन से। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको छोटे छोटे कट कर लीजिए और इसको हम डाल देते हैं चॉपर में। ये डाल दिया हमने। चलिए। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें नमक हस्बे जायका। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। ये डाल दिया हमने। अच्छा जी, उसके बाद जाएगा इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। आप देखें तमाम चीज़ें हम जो है वो चॉपर में ही डाल रहे हैं और डायरेक्टली हम इसको चॉप करेंगे। मेरे पास यहाँ पे शिमला मिर्च के कुछ पीसेस हैं, 1 शिमला मिर्च ली है मैंने, उसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे छोटे छोटे, ताकि इजीली जो है वो हम इसको चॉप कर लें, इसके बड़े बड़े चंक्स ना रह जाएं। ये देखिए, ये हो गई। वैसे तो बच्चे जो हैं वो सब्जियां खाना अवॉइड ही करते हैं, तो कोशिश करें आप सैंडविचेस में या इस तरह के रोल्स में या जो भी आप बच्चों के स्नैक्स बनाते हैं उसमें आप ये चीटिंग कर लें, छुपा के डाल दें, ताकि बच्चों को जो है उसकी ग़िज़ायत भी मिल जाए, वो नखरे भी ना कर सकें। ये हो गया।
چلو جناب یہ بھی ہم جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں چاپر میں. یہ لے لیے ہم نے, یہ جناب یہ بھی ڈال دیے اس میں ہم نے ایک ساتھ. اچھا جی, میرے پاس ہے یہاں پہ باریک چاپ کی ہوئی انین, ایک چھوٹے سائز کی میں نے لے لی تھی, وہ بھی ڈال دیں گے اس میں. اس سے کیا ہوگا, اس سے چکن میں تھوڑی سی سافٹنیس آئے گی. بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں یوز کریں گے میدا 2 ٹیبل اسپون. ہری مرچیں آپشنل ہیں, اگر آپ کو تیکھا پسند ہے, آپ کے بچے تیکھا کھاتے ہیں تو آپ ڈال دیجئے, ادروائز آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ہری مرچیں ڈال دی یہاں پہ چاپ کی ہوئی, اور تھوڑا سا فریش ہرا دھنیا ڈالوں گی میں اس میں, اور اب ہم اس کو چاپ کر لیں گے. جب تک جناب میں کر رہی ہوں اپنی چکن کو چاپ, وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ جائیے بریک پر, جلدی سے واپس آئیے, پھر مل کے بنائیں گے چکن ڈونٹس. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دسترخوان, اور رمضان دسترخوان میں ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے چکن ڈونٹس. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے چکن کو جو ہے وہ چاپرائز کر لیا تھا. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتی چلوں, اس میں میں نے جو ہے وہ کارن فلاور بھی ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل اسپون, اور میں نے اس میں 1 ٹیبل اسپون مزید میدا ایڈ کیا ہے. اچھا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی چکن کے اوپر. اگر آپ کی چکن میں تھوڑا سا پانی ہے یا نمی زیادہ ہے تو آپ میدے کا جو ریشو ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں. اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں چیز, تھوڑی سی چیڈر اور موزریلا چیز ہے. یہ میں نے کہا میں آپ کے سامنے ڈال کے چاپرائز کروں گی, تو تھوڑا سا ایک چیزی اس کا افیکٹ آ جائے گا. بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ. تو اس کو ہم دوبارہ سے بس ایک ہلکا سا یہ دیکھیں ہم نے چاپ کر لیا, اور بس اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں. یہ دیکھیے اب ہم اس کو اپنے مکسنگ بول میں نکال لیتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی کنسسٹنسی کتنی تھکنیس ہے. اس کو شیپ ہولڈ کرنا چاہیے, مین چیز یہ ہے کہ یہ شیپ ہولڈ کر لے, بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں نمی نہ ہو. تو جناب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ہماری ڈش میں, ایک بول میں نکال لیتے ہیں ہم ایسے. بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ, بہت ہی ٹیمپٹنگ ہوتے ہیں, بچوں کو اسپیشلی بہت پسند آتے ہیں اور وہ شوق سے کھا بھی لیتے ہیں نا. بچوں کے پیچھے ہیلدی کھانے کے لیے بھاگنا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. جناب یہ دیکھیں ہم نے نکال لیے ہیں ہمارے جو سارا مکسچر ہم نے تیار کیا تھا چکن کا. یہ دیکھیں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں یہاں سائڈ پہ, اور اب ہم بناتے ہیں اس کے ڈونٹس. مین وائل جب تک ہم ڈونٹس بناتے ہیں ہم کیا کریں گے, ہم جو ہے میں پین کو گرم پہ لگا دیتے ہیں. جناب یہاں پہ میں نے اسٹوو جو ہے وہ آن کر لیا ہے, اور فرائنگ کے لیے آپ سمجھ ہی کروں گے میں کیا یوز کروں گی. میں یوز کروں گی یہاں پہ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے کھانے ہوں امیونٹی سے بھرپور. پاکستان میں پہلی بار انٹروڈیوس کروایا ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل ڈالڈا والوں نے, تاکہ ہمارے کھانوں کو ملے کلونجی کی امیونٹی. تو آئیے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں. اچھا, اس کو ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے. ڈونٹس کو آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے, یعنی کہ ہاف جو ہے وہ ڈونٹس جو ہیں وہ ڈپ ہو جائیں اس میں. تو جناب جب تک جو ہے وہ آئل گرم ہوتا ہے ہم بنا لیتے ہیں ڈونٹس. اب ڈونٹس کیسے بنائیں گے, اس کو ہمیں ڈونٹس کی شیپ دینی ہے. سب سے پہلے میں یہاں پہ انڈے جو ہیں وہ وسک کر لیتی ہوں. ایک فلیٹ آپ کھلی سی ایک برتن لے لیجیے, ڈش لے لیجیے, اس میں جو ہے وہ آپ انڈے کریک کر لیں, 2 سے 3 جتنے آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے. یہ دیکھیں جناب, اور اس کو ہم پھینٹ لیتے ہیں اچھے سے. کھلے برتن میں لینا اس لیے اچھا ہے کہ جب ہم اس کو کوٹ کر رہے ہوں گے ڈونٹس کے اندر تو یہ ایزیلی جو ہے وہ رول ہو جائے گا اس سے. اور جناب یہ دیکھیے انڈے بھی جو ہیں وہ وسک ہو گئے ہیں, اس کو ہم یہاں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ڈونٹس بنانا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے جو مکسچر ہم نے بنایا ہوا ہے ہم اپنے ہاتھ ہلکے سے گیلے کر لیں گے, اور پھر ہم نے ایک
کباب ٹائپ کا جو ہے وہ ہم نے ایک بال لینا ہے جیسے ہم کباب بناتے ہیں. اچھا یہ مکسچر بنانے کے بعد آپ سب تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے لازمی فریج میں رکھیے گا تاکہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اور شیپ ایزیلی ہولڈ کر لے. یہ کر لیا جناب ہم نے. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا فلیٹ کرنا ہے کباب کی طرح ایسے, اور سینٹر میں جیسے ڈونٹ کے آف کورس ہم ایک ہول کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو ایک ڈونٹ کا شیپ دینے ہے. یہ دیکھیے آگے ایک ڈونٹ کا شیپ, اس کو کارنر سے ہم جو ہے وہ چاروں طرف راؤنڈ کر لیں گے. میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کوشش کریے گا چھوٹے سائز کے بنائیں, بہت بڑے بڑے نہ بنائیں تاکہ ضیاع نہ ہو. ایک ہی سرونگ جو ہے وہ کافی ہو. اب اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو ہم سب سے پہلے میدے میں کوٹ کریں گے بہت ہلکے ہاتھ سے, احتیاط سے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو فریج میں نہیں رکھا ہے, لیکن آپ لوگ ضرور رکھیے گا. پھر ہم اس کو کوٹ کریں گے انڈے میں اینڈ دین پھر ہم اس کو بریڈ کرمس میں کوٹ کریں گے. اس کو ہم بریڈ کرمس میں کوٹ کریں گے اور جناب یہ دیکھیے ڈونٹ جو ہے ہمارے چکن ڈونٹ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے آپ, اور جیسے ہی جو ہے وہ آئل گرم ہوگا اس میں ہم فرائی کر لیں گے اس کو. آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے, میں ایک اور بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں, پھر ہم ایک ساتھ جو ہیں وہ سارے ڈونٹس جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے. اس کو ہم یہاں ڈش میں رکھ دیتے ہیں ایسے, اور ایک اور بنا لیتے ہیں ہم جلدی سے تاکہ آپ دیکھ لیں. دوبارہ سے آپ نے ایک بال جتنا جو ہے وہ مکسچر لیا, اس کی آپ نے اچھی سی ایک بال بنائی ایسے کباب والا, اس کو ایک شیپ دیا ہم نے, چاروں طرف سے راؤنڈ کیا اینڈ دین سینٹر سے آپ نے اس میں ڈونٹ کی طرح ایک ہول کر دیا. یہ دیکھیے اس طرح سے ایک ڈونٹ کا آپ نے اس کو شیپ دے دیا. کارنرز جو ہیں وہ اچھے سے اس کے راؤنڈ کر لیجئے اینڈ سمپل از دیٹ. یہ دیکھیے تھوڑا سا اس کو ہم میدے میں کوٹ کریں گے تاکہ یہ ایزیلی جو ہے وہ ہولڈ کر لے شیپ اور کوٹ ہو جائے ایگ مکسچر میں. اب اس کو ہم ایگ مکسچر میں لگائیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے اس کو بریڈ کرمس میں. اور جناب یہ دیکھیں سیکنڈ ڈونٹ بھی جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. دوبارہ سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی شیپ تھوڑی سی آؤٹ ہو رہی ہے تو آپ شیپ دے دیں, لیکن اگر آپ اس کو فریج میں رکھ کے یوز کریں گے تو کبھی شیپ آؤٹ نہیں ہوگی اس کی. اور اس طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے سیکنڈ بھی ہم جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور ایسے سب ڈونٹس کو ہم جو ہے وہ فرائی کر لیں گے ہلکا لائٹ گولڈن براؤن کلر آنے تک. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. میں یہاں پہ تمام مکسچر کے جو ہے وہ ڈونٹس بنا لیتی ہوں اور فرائی کر لیتی ہوں. آپ جلدی سے جائیے اور واپس آئیے ایک چھوٹی سی بریک سے. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک جناب. آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن رمضان دسترخوان, اور رمضان دسترخوان میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں اور ہم ریٹرن میں آپ کو کوئی گفٹ نہ دیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ آج تو میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا سا سرپرائز ہے. سلولی آتے ہیں اس پہ. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آپ کے لیے یہاں پہ فوٹائل کی طرف سے گفٹ ہیمپر, اور ہمارے پاس ہے کرشی جامع شیریں کی طرف سے گفٹ ہیمپر. تو جناب بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم بنا رہے تھے مزیدار سے چکن ڈونٹس, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فرائی کر کے جو ہے وہ ریڈی کر لیے ہیں. اس پہ میں تھوڑا سا دھنیا جو ہے چاپ اسپرنکل کروں گی, ایک جسٹ ہلکا سا جو ہے وہ ایک ہنٹ دینے کے لیے گرین کلر کا. آپ چاہیں تو آپ اس کو کیچپ کے ساتھ, چلی گارلک ساس کے ساتھ, چٹنی کے ساتھ, یا جو بھی آپ کی فیوریٹ ڈپ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. بہت ہی مزے کی لگتی ہے. اب چلتے ہیں ہماری سیکنڈ ریسیپی کی طرف, جو کہ ہم بنا رہے ہیں کرشی جامع شیریں سے. کیا بنا رہے ہیں ہم آج؟ میں ایک بہت ہی ڈفرینٹ سا شیک لے کے آئی ہوں آپ کے لیے, وہ ہے وینیلا پوڈنگ ملک شیک. وینیلا پوڈنگ ملک شیک کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ ہم ہیں نا آپ کو بتانے کے لیے. اگر آپ اپنے دسترخوان پہ ڈیلی ایک سی ڈرنکس جو ہیں وہ رکھ کے بور ہو گئے ہیں تو ڈیلی ہمارا شو دیکھیے اور ڈیلی ہم آپ کو بتائیں گے ڈفرینٹ قسم کی ڈرنکس بنانا. جو جناب ہم یہاں پہ یوز کریں گے کرشی جامع شیریں, جو کہ بنا ہے خالص ارکیات سے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے, اور صرف 10 میں سے میں تو کہتی ہوں
8-9 لوگ جو ہیں، کیونکہ ہر گھر کی جان ہے، ہر گھر کے دسترخوان پہ آپ کو ملے گا کرشی جامع شیریں، وہ لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ یہ خالص ارکیات سے بنتا ہے اور اس میں کوئی بھی کیمیکل شامل نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی بات، اکثر بڑے بھی، ہم صرف بچوں کو بلیم نہیں کریں گے اس میں، کیونکہ اکثر بڑے بھی جو ہیں وہ دودھ پینے میں جو ہے بہت نخرے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ذائقہ پسند نہیں ہے، ہم سے پیا نہیں جاتا، بچے بھاگتے رہتے ہیں اور مائیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں۔ تو اب ہم کچھ الٹا کرتے ہیں، آپ ایک کام کریں، آپ ایک گلاس میں جو ہے وہ 2 چمچ کرشی جامع شیریں کے ڈال دیجئے، میں گارنٹی دیتی ہوں الٹا ہو جائے گا، آپ دودھ کا گلاس لے کے آگے آگے بھاگیں گی اور بچے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔ یا پھر آپ ان کو ہیلدی دینے کے لیے آپ جو ہم آپ کو یہاں پہ شیکس بنانا سکھاتے ہیں، آپ وہ بھی بنا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ لیں گے ایک بلینڈر، اس میں ہم ڈالیں گے 1 کپ ملک، فل کریم ملک لے لیجیے گا آپ، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہیلدی ڈرنک بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے 1 پیکٹ انسٹنٹ ونیلا پوڈنگ، ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کہیں سے بھی مل جاتی ہے، ونیلا فلیور کی میں لے رہی ہوں، 1 پیکٹ وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اور اس کے بعد اس میں جائے گی 2 اسکوپ ونیلا فلیور کی آئس کریم۔ میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے، آئی ایم شیور آپ کے منہ میں بھی آ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون کرشی جامع شیریں کے، یہ ڈال دیا ہم نے۔ اور اب اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے بلینڈ، ہم لڈ لگا لیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہم نے زیادہ بلینڈ کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس میں وینیلا پوڈنگ مکس ایڈ کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے جو ہے تمام انگریڈینٹس آپس میں ویل کمبائنڈ ہو جائیں۔ اس کو ہم چلا دیتے ہیں اور میں گلاسز لے آتی ہوں سرونگ، یہ دیکھیے۔ اور اب ہم اس میں نکال لیتے ہیں ہمارا وینیلا پوڈنگ ملک شیک، جو کہ ہم نے بنایا ہے کرشی جامع شیریں سے۔ یہ دیکھیں جناب کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے، ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے۔ اور اب ہم کیا کریں گے، اچھا وینیلا پوڈنگ مکس جب آپ نکالتے ہیں تو اس میں سے ایک کیرملائز جو ہے وہ سوس نکلتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر سے جو ہے وہ گارنش کر دیں گے، اوپر سے اس پہ اسپرنکل کر دیں گے، ڈرزل کر دیں گے، اور سو یمی۔ اور تو جناب دونوں ریسیپیز جو ہیں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں، بہت ہی مزیدار ہیں اور بہت ہی ایزی بننے والی ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ہماری ریسیپیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ڈائننگ ایریا کی طرف۔ جی جناب، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آ گئے ہیں اپنے ڈائننگ ایریا کی طرف، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے چکن ڈونٹس اور کرشی جامع شیریں کا وینیلا پوڈنگ شیک آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے۔ جی جناب، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اب ہم ہیبیچول ہو گئے ہیں اس چیز کے، اور آپ بھی ہو گئے ہوں گے یقیناً، اور آپ کی فیملی بھی۔ ہم یوز کریں گے یہاں پہ ڈیٹول کا ہینڈ سینیٹائزر، جو کہ ہے اینٹی بیکٹیریل، ڈیٹول کے صابن بھی ہیں، ہینڈ واش بھی ہیں، جو دیتا ہے ہمیں کرونا وائرس کے خلاف 100% تحفظ، نہ صرف کرونا وائرس کے خلاف بلکہ اور بھی 100 قسم کی مختلف بیماریاں پھیلانے والے جراثیم سے یہ ہمیں دیتا ہے تحفظ۔ ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنا کے ہم اپنے ارد گرد، اپنی فیملی کے ارد گرد اور دوسروں کے ارد گرد بھی ایک تحفظ کا دائرہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے انڈیویجولی ایک شہری ہونے کی خاطر۔ اور دوسری بات یہ ہم بتاتے ہیں، کوکا کولا جو لے کے آیا ہے ایک میل شیئر، اور کوکا کولا شیئر کرو اور ایک دوسرے کو قریب لے کے آؤ، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم جو ہے ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ تو کوک جو ہے اپنے دسترخوان پہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریے اور اپنی فیملیز کو اور پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے پاس لائیے۔ اسی کے ساتھ ہی افطار کا وقت ہوا جاتا ہے، میرے سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوا ہے، آج کے لیے دیجیے اجازت، کل ملوں گی آپ سے کچھ نئی ریسیپی کے ساتھ۔ ٹل دین دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ احسان ہے رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता देकर दुआ करते हैं सारे ही उलुल अज़्म अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन का, तुझे हुज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और सारे औलिया का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह बस हमारी टूटी फूटी नेकियां कबूल हो जाएं, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। बारी ताला वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तूने अपनी किताब में ये वाज़ेह ऐलान किया है, मत मरना मगर मुसलमानी में मरना। अल्लाह में ईमान की ज़िंदगी तूने दी है तो ईमान की मौत भी अता फरमा, हमें बेईमानी की मौत से बचा ले, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा दे, लॉकडाउन की आफतों से हमारी जान छुड़ा दे। बारी ताला बारी ताला बारी ताला बारी ताला बारी ताला, तेरे बंदे तेरी बंदियाँ तेरी बारगाह में हाजिर है, न जाने कहाँ कहाँ इस वक्त तेरी बारगाह में हाथों को उठाए हमारे साथ भी, और न जाने कहाँ कहाँ तेरे बंदे दस्तरखानों बैठकर इफ्तार के वक्त की दुआ में मसरूफ़ होंगे। या अल्लाह तुझे तेरी रहमतों का वास्ता जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर ऐ अल्लाह फैली हुई है, उस रहमत का सदका हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, इस कोरोना वायरस की बीमारी से भी हमारी जान छुड़ा दे। इसके अलावा जितने लोग जिस भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, ICU में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, कोई जल गया है, कोई गिर गया है, किसी की हड्डियाँ टूट गई हैं, कोई लाइलाज मर्ज़ से दो चार हो चुका है, बस सब पर अपना करम फरमा। हम दुआ मांगने वालों पर भी, हमारे अहलो अयाल पर भी और हमारे आका की पूरी उम्मत पर करम फरमा। अपने ख़जानों से रिस्क में वुसअत और फुसत अता फरमा। कर्ज़दारों के सर से कर्ज़ का बोझ उतार दे, जिनके अपना घर नहीं उनको अपना ज़ाती घर दे, जिनके पास सवारी नहीं उनको अपनी ज़ाती सवारी दे, जिनकी अपनी जाए तिजारत नहीं उनको अपनी जाए तिजारत अता फरमा। जिनके यहाँ औलाद है, हम सारी उम्मत को अपनी औलादों के सदमों से बचा। जिनकी औलाद नाफरमान, गुस्ताख, बेअदब, सरकश है, उन्हें हिदायत का नूर अता फरमा। और अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद से उनकी गोदों को हरी कर दे, बे रिश्तों का रिश्ता हो जाए, और इस वतन अज़ीज़ में बसने वाले हर तेरे नाम लेवा की मदद हो जाए। पूरी उम्मत की मदद फरमा, पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा। अल्लाह ज़मीन में रहने वाले, समंदरों में रहने वाले, ज़मीन के ऊपर बसने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वालों, सब की तू पर सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। और माह रमज़ान करीम यकीनन ये वो महीना है, इस महीने में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को बिस्तर से दूर कर देते थे, यानी गोया दिन रात तेरी बंदगी में बसर होते थे। और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ आंधी की तरह इस मुक़द्दस तरीन महीने में जारी व सारी रहती थी। तुझे उस अज़ीम नबी का सदका, उस नबी की अज़मत व रिफ़त व बुलंदियों का सदका, उनकी जूदो अता और सखावत का सदका, उनकी शब-ए-दारियों का सदका, हम कमज़ोरों को, नातवाओं को इबादत का शौक़ अता फरमा। रोज़ा ढाल है, तेरे हबीब फरमाते हैं इसे कोई फाड़े नहीं, इसका फाड़ना यह है कि रोज़े के अंदर झूठ बोलना, गीबत करना, वादा खिलाफ़ी करना, नाहक काम करना रोज़े की ढाल को फाड़ देते हैं। मौला हमारी ये रोज़े की ढाल जो है, जो जहन्नम के सामने ढाल है, इसे सलामती के साथ दुनिया से ले जाने वाला बना दे। और जन्नत में जो बाबुर रैयान है, उसी बाबुर रैयान से हमारा दाखिला मुक़द्दर फरमा। सबके गुनाह माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र, अज़ाब दोज़ख से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत जितने गुनाह हो चुके, माफ़िया मांगते हैं, तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा सच्ची हो जाए, हमारी माफ़ी सच्ची हो जाए, और आइंदा गुनाह से बचने और बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।
ہمیں ہمارے بچوں کو پوری امت کو 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا، رمضان کریم کے پورے روزے رکھنے والا بنا، اور بقیہ 11 مہینوں میں ہر ماہ بھی 3 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس مقدس مہینے کی برکت سے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اچھا کر دے۔ بالخصوص کورونا کے، کینسر کے، جان لیوا امراض کے مریض جو جہاں ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، مسافر خانوں میں ہیں، مسافرت میں ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ ہماری قدم قدم پر مدد فرما، سب کے گناہ معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ جو کچھ مانگ سکے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کر، اور جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔